بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو براہ راست اور سنگین دھمکیوں کے بعد پوری دنیا پریشان ہے کہ امریکہ کیا کرنے والا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ہی رات میں ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، ایرانی تہذیب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، ایرانیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد ظاہر ہے پوری دنیا میں ایک بے چینی کی لہر پائی جاتی ہے، تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، اور اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ اپنی ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس میں ایکسٹینشن بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ پاگل پن کر سکتے ہیں، یہ میڈنس دکھا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا جس پر پوری دنیا بات کر رہی ہے، اپنا رد عمل دے رہی تھی۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس ٹویٹ سے پہلے کہیں پر ایک جو سفارتی ذرائع سے ایک رابطہ ہوتا ہے شاید وہ بھی موجود تھا، کیونکہ شہباز شریف کی اس ٹویٹ کو دونوں طرف سے مثبت انداز میں ابھی تک لیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کی جو ٹویٹ ہے، انفیکٹ شہباز شریف صاحب نے جو کی ہے، ظاہر ہے یہ ریاست پاکستان کی ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ٹو الاؤ ڈپلومیسی ٹو رن اٹس کورس آئی ارنسٹلی ریکویسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹو ایکسٹینڈ دی ڈیڈ لائن فار 2 ویکس، 2 ہفتے کے لیے اب ڈیڈ لائن میں اضافہ کر دیں۔ Pakistan in all sincerity requests the Iranian brothers to open Strait of Hormuz for a corresponding period of 2 weeks as a goodwill gesture۔ عبوری طور پر آپ 2 ہفتے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی کھول دیں، ادھر سیز فائر کر دیں، اپنی ڈیڈ لائن میں توسیع کر دیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ادھر جو ایران ہے وہ 2 ہفتے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کھول دے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ وی آلسو ارج آل ویئرنگ پارٹیز ٹو آبزرو اے سیز فائر ایوری ویئر فار 2 ویکس ٹو الاؤ ڈپلومیسی ٹو اچیو کنکلوژن ٹرمینیشن آف وار۔ تو جہاں جہاں پر جتنے لوگ ہیں وہ سارے اپنی، یعنی اسرائیل بھی، سعودی عرب بھی، قطر بھی، اور UAE بھی، سب جگہ جہاں جہاں وار ہو رہی ہے روک دیں 2 ہفتے کے لیے، تاکہ پیس کو ایک موقع دیا جا سکے۔ اب ظاہر ہے ایک ایسی بات ہے جو ایک ایسے وقت میں کہی گئی ہے کہ جس وقت اب پوری دنیا دانتوں میں انگلیاں دبائے بیٹھی ہے کہ اب امریکہ کیا کرتا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران نے بھی کہا کہ نہ غم ہوگا نہ پریشانی ہوگی، لڑیں گے مریں گے، ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تو دونوں طرف سے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو اب اس ٹویٹ کے آنے کے بعد ایران نے کا پہلا رد عمل یہ آیا کہ پاکستان کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جلد اس پر ہم اپنا رد عمل دیں گے۔ امریکی صدر نے کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم کی اپیل سے ہم باخبر ہیں، جلد اس پر اپنا رد عمل دیں گے۔ اور ابھی میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان دیکھ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہوں نے کہا کہ سفارتی کوششیں مسلسل مضبوط اور مؤثر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ وزیر اعظم نے کہا، اور امریکہ نے کہا کہ ہاں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، تو ہم شہباز شریف کی اپیل پر غور کر سکتے ہیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ شاید وہ جو ایک بہت سخت قسم کی دھمکی دی گئی تھی وہ شاید اس پر عمل درآمد نہ ہو، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ وہی چاہتے تھے جو شہباز شریف نے ٹویٹ کی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹویٹ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں وہاں سے بڑا مثبت رد عمل آ گیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پہلے سفارتی رابطے ہوئے ہیں، ایک اس طرح کی ٹویٹ پر اتفاق ہوا ہے، اور پھر یہ ٹویٹ ہوئی ہے۔ چلیے جو بھی ہوا، لیکن اچھا ہوا، اگر وار رک جاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جیسے میں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کافی شدید دباؤ کا بھی سامنا تھا اور تنقید کا بھی۔ اب ایک کانگریس مین ہیں، یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں رابرٹ گرشیا، وہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز لاسٹ ہز مائنڈ اینڈ his threats to wipe out the Iranian people should be taken seriously. He is out of control and his cabinet and those around him must be loyal to the constitution and invoke the 25th amendment. He must be removed. تو وہ بڑا سخت رد عمل دے رہے ہیں ان کے سیاسی مخالفین، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائیں اور اس طرح کا پاگل پن نہ ہونے دیں۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس وقت تشویش کی لہر پائی جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس دھمکی کے بعد، تو چونکہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی تھی اور خدشہ تھا کہ اب حملہ ہو سکتا ہے، تو اسرائیل نے الارم بجا دیے اور تمام اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ محفوظ جگہوں پہ چلے جائیں اور بنکرز میں چلے جائیں، اور اسرائیلی جو ہیں وہ اس وقت بنکرز میں چلے گئے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ امریکہ اگر ایران پہ حملہ کرے گا تو ایران جوابی حملہ کرے گا اور اسرائیل پر اٹیک ہو سکتا ہے، تو لوگوں سے کہا گیا کہ محفوظ ہو جائیں۔ اور دبئی پولیس نے وارننگ دی ہے، ایمرجنسی الرٹ دیا ہے، ایمرجنسی الرٹس آر ایشوڈ فار یور سیفٹی، اف یو ہیئر ون پروسیڈ امیڈیٹلی ٹو اے سیف پلیس اینڈ ریمین شیلٹرڈ انٹل این آفیشیل اناؤنسمنٹ از میڈ۔ یہ دبئی پولیس نے اپنے شہریوں کے لیے وارننگ دی ہے
کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ جگہوں پر فوری طور پر لے جائیں، کیونکہ خدشہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ابھی جنگ شروع ہوئی کہ اب جنگ شروع ہوئی۔ تو ٹرمپ جنگ بندی پر غور کر رہے ہیں، یہ ٹیلی گراف نے کہا ہے، اور وائٹ ہاؤس کہہ رہا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم کی تجویز سے باخبر ہیں، امریکی صدر اس پر جلد اپنا رد عمل دیں گے، اور ایرانی عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی وزیراعظم کی تجویز کا مثبت جائزہ لیا جا رہا ہے، جلد اس پر رد عمل دیں گے، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یہ ایران نے کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر کیا رد عمل آتا ہے اور کس طرح سے یہ جنگ جو ہے وہ عارضی طور پر ہی صحیح لیکن رکتی ہے۔ ویسے تو اس جنگ کا مستقل خاتمہ ہونا چاہیے، اور ایران بھی اس جنگ کو اس لیے لمبا کر رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ گارنٹی دی جائے کہ امریکہ واپس حملہ کرنے کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا، یعنی دوبارہ حملہ نہ کرنے کی گارنٹی دی جائے، اور پھر گارنٹرز جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں، اس کے جو گارنٹی دیں، جو ثالث ہیں وہ پھر ذمہ داری بھی اٹھائیں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا، ورنہ یہ اگر امریکہ کی شرطوں پر جنگ بندی کرنا ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی، لیکن ایران چاہتا ہے کہ اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ دوبارہ نہ ہو۔ پاکستان کے اوپر اس کا بہت امپیکٹ آ رہا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم جو ہے علی پرویز ملک، انہوں نے آج ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ جنگ بند نہیں ہوتی تو تیل کی قیمتیں ڈبل ہو جائیں گی، دنیا میں ہو نہ ہو پاکستان میں تو ہو جائیں گی، دنیا میں چاہے اتنی رفتار سے نہ بڑھیں، 110 سے 120 پر چلی جائیں، 125 پر چلی جائیں، لیکن پاکستان میں ضرور ڈبل ہو جائیں گی، کیونکہ پاکستانیوں کو تو بہانا چاہیے نا پاکستانی حکومت کو کہ تیل کی قیمتیں جی جنگ لمبی ہو گئی ہے، جی تیل کی قیمتیں بڑھانی ہیں۔ وہ عالمی منڈی میں بڑھنے والی قیمتوں کے تناسب سے نہیں بڑھاتے، وہ بڑھاتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق، کہ ہمیں ہمارے خزانے کو کتنی ضرورت ہے اس کے مطابق بڑھاتے ہیں۔ تو پاکستان کا یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو اس طرح کے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں۔ ادھر پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن جو ہے پاکستان میں، انہوں نے مارجن نہ بڑھانے پر ایک مرتبہ پھر پیٹرول پمپس بند کرنے کی دھمکی دے دی، اور کہا ہے کہ اگر ہمارا مارجن جو کہ بہت کم رکھا گیا ہے فی لیٹر پیٹرول میں، ہمارا مارجن بڑھائیں، اگر آپ ہمارا مارجن نہیں بڑھائیں گے ہم پیٹرول پمپس بند کر دیں گے۔ اب جب بھی اس طرح کی دھمکی آئی ہے تو ہمیشہ حکومتوں نے پیٹرولیم جو مافیا ہے ان کے آگے ہتھیار ڈالے ہیں اور ان کا مارجن بڑھایا ہے، اور ایک مرتبہ پھر وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمارا مارجن بڑھائے ورنہ پمپ بند کر دیں گے۔ تو جو اگر پمپ بند کر دیں گے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ خدشہ اس بات کا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گی، اور اگین اس کا نقصان عوام کو ہوگا۔ پیٹرول کے بڑھنے سے کیا مسائل ہوئے ہیں، اس پر پنجاب حکومت نے اسپیشل برانچ سے ایک رپورٹ تیار کرنے کا کہا، اور کہا کہ چیک کریں کہ ایک رپورٹ تیار کر کے دیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے کیا امپیکٹ آیا عوام کے اوپر۔ تو یہ ایک خفیہ رپورٹ اسپیشل برانچ نے ایک خفیہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی۔ یہ دنیا اخبار میں محمد حسن رضا رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کا متن یہ ہے کہ کئی علاقوں میں صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اسپیشل برانچ نے پنجاب حکومت کو یہ لکھ کر دیا ہے کہ کئی علاقوں میں صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہمیشہ زمینی گراؤنڈ میں سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پاکستان میں اور بہت سارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، مثلا ایک جلسہ ہو رہا ہے تو سب جو اپنی رپورٹ دیں گے نا کتنے لوگ تھے، اس میں سب سے جو ایکوریٹ ہوگی یا قریب ترین ہوگی وہ اسپیشل برانچ کی ہوتی ہے۔ تو اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے وہ حقیقت کے قریب ہوتی ہے۔ تو اسپیشل برانچ نے یہ کہا کہ 38 اضلاع میں کیے گئے سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ ٹرانسپورٹ کرایوں اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، یعنی باوجود اس کے کہ حکومت نے کہا کہ جی ہم کرائے نہیں بڑھنے دیں گے، عام آدمی پہ بوجھ نہیں آنے دیں گے، لیکن ہوا ہے۔ انٹرسٹی بس کرایوں میں 30%، جبکہ بعض شہروں خصوصاً فیصل آباد میں 40% تک بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مال برداری کے کرایوں میں 32% تک اضافہ ہوا ہے، جبکہ بڑے ٹریلر کے کرایوں میں 13 سے 100% تک اضافہ ہوا ہے۔ آئل ٹینکرز کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پھر اس میں کہا گیا کہ گوڈ ٹرانسپورٹ مہنگی ہونے سے اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ ٹماٹر کی قیمت میں 125% اضافہ، آلو پیاز اور سبزیوں کی قیمت میں بھی عام آدمی کی پہنچ سے وہ دور ہو گئی اور اضافہ ہوا ہے۔ یہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے، مریم نواز کو دی گئی ہے۔ صرف 3 روز میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں 25% اضافہ مارکیٹ میں مؤثر کنٹرول نہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ بتایا گیا اسپیشل برانچ کی طرف سے کہ مارکیٹ کے اوپر حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ٹرانسپورٹ سیکٹر پہ بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ کرایوں میں اضافے کے باعث مسافروں کی تعداد میں 10 سے 63% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ بس آپریشن 27 سے 71% تک محدود ہو گئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کئی شہروں میں تو ٹرانسپورٹ غائب ہی ہو گئی ہے، اس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ اس پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا یہ ہماری سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ آیا ہے۔ میں پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ مزمل اسلم صاحب نے بتایا ہے کہ 100 ارب روپیہ جو ہے وہ ایک مہینے میں، اور 1000 ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے
پچھلے 9 مہینے میں اس فسکل ایئر میں صرف لیوی سے، یعنی پیٹرول پر لگنے والا جو ٹیکس ہے، لیوی ہے، اس لیوی سے حکومت نے عوام سے 1000 ارب روپے اکٹھا کیا ہے۔ اس 1000 ارب میں سے انہوں نے 129 ارب روپے کی صرف سبسڈی دی ہے اور اس پر بھی بڑا احسان کیا ہے۔ اور ویسے بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق آئل ہے جو پاکستان میں ہونا چاہیے، اس سے ابھی بھی مہنگا بک رہا ہے۔ تو یہ حکومت جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی پیٹرول سے پیسے کمانے میں لگی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جنگ کا مہینہ تھا پورا اور آئل پرائسز بڑھ گئی تھیں، لیکن اس مہینے میں بھی 100 ارب روپیہ عوام سے صرف ٹیکسز کی مد میں کما لیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس عوام کا حکومت کو کتنا خیال ہے۔ ایک خبر بڑی دلچسپ مجھے لگی آج میں جب چیزیں دیکھ رہا تھا، اور وہ ٹریبیون میں خبر لگی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف تو آپ پتہ ہے ملک تو آئی ایم ایف چلاتا ہے نا، آئی ایم ایف نے چیئرمین نیب کے تقرر میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے نئی شرط عائد کر دی ہے۔ یعنی چیئرمین نیب انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے آپ اپنی مرضی سے گھر کا بندہ لا کے لگا دیں اور وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ تو ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے نیب کے چیئرمین کی تقرری میں شفافیت اور دیانتداری یقینی بنانے کے لیے ایک نئی شرط عائد کی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ چیئرمین کی تقرری ایک ایسے کمیشن کے ذریعے لازمی قرار دی گئی ہے جس میں اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی بھی شامل ہو۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی نمائندگی بھی شامل ہو ایک ایسے کمیشن کے ذریعے چیئرمین نیب کا تقرر کیا جائے۔ اس کام کو مکمل کرنے کی آخری تاریخ اگلے سال جنوری کی مقرر کی گئی ہے۔ بڑا ٹائم ہے۔ اتنا ٹائم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس کے لیے نیب آرڈیننس میں ترمیم کرنا ہوگی۔ لیکن میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ حکومت نے حال ہی میں نیب قانون میں ترمیم کر کے موجودہ جو چیئرمین ہیں ان کی مدت میں توسیع کی اجازت دی تھی۔ یہ جو موجودہ اس وقت چیئرمین نیب ہیں ان کی مدت بڑھا دی تھی۔ اب آئی ایم ایف نیب کے حوالے سے یہ چیزیں اس لیے کر رہا ہے کہ ظاہر ہے اس میں فائنانس جڑا ہوتا ہے، لیکن آئی ایم ایف کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں جو نیب کا ادارہ ہے وہ صرف اور صرف ایک کام کرتا ہے، اور وہ یہ ہے سیاسی مخالفین کا بازو مروڑنا اور انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا، سرنڈر کرنے پر مجبور کرنا، ان سے اپنی شرائط منوانا۔ یعنی کرپشن پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے، پاکستان میں کرپٹ عناصر کے بازو مروڑنے، ان کے ہاتھ جو ہے وہ مروڑ کر ان سے اپنی مرضی کی شرائط بنوا کر اور انہیں کمپرومائز کرنا، یہ بنیادی طور پر مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ سیاسی شخصیات سے آج تک نیب نے کتنی ریکوریاں کی ہیں یہ ایک الگ سوال ہے۔ نیب ہر دور میں، یعنی جس کی حکومت ہوگی اس کے مخالفین پر نیب کیسز بنائے گا۔ عمران خان کا دور تھا تو نیب جو ہے وہ عمران خان کے مخالفین پر نیب کیسز بناتا تھا۔ ظاہر ہے عمران خان تو کہتے ہیں کہ اس جنرل باجوہ اور جنرل فیض یہ کام کراتے تھے، اور آج جو ہے وہ عمران خان پر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نیب نے بنایا ہوا ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ بھونڈا کیس ہے، آپ اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ بہرحال میں بس جاتے جاتے آپ کو اپڈیٹ دے دوں اگر کوئی ہے۔ ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، ابھی تک صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپیل کی ہے کہ اس کو روک دیا جائے جنگ کو، اور 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن کر دیں۔ ابھی تک ایران یا امریکہ کا کوئی واضح بیان نہیں آیا۔ ایرانی فوجی کمان کہہ رہے کہ خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نشانہ بنائیں گے اگر ہم پر حملہ ہوا تو انہیں کئی سالوں تک خطے کے تیل اور گیس سے محروم کر دیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ایران بھی ابھی تک پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم لڑیں گے، اور اگر ہمیں نقصان ہو گیا، ہار گئے، مر گئے تو کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایران ڈٹا ہوا ہے، اب دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔